ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل میں چار بہترین دوست رہتے تھے: بھالو، ریچھ، کالو کووا، شرو ہرن اور منو بندر۔ ہر ایک کی اپنی خاص صلاحیت تھی جو انہیں خاص بناتی تھی۔ بھالو مضبوط اور دانشمند تھا، ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ کالو تیز اور ذہین تھا، اونچائی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ شرو خوبصورت اور مہربان تھی، اس کا نرم دل سب کو پسند تھا۔ منو چنچل اور تجسس بھرا تھا، ہمیشہ نئے کھیل اور خیالات کے ساتھ آتا تھا۔ ایک صبح جب وہ چمکتی ہوئی ندی کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ جنگل کے درمیان سے آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ شرو نے تجسس سے پوچھا۔ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے، منو نے جوش سے کہا۔ میں بھی متفق ہوں، بھالو نے کہا، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالو نے درختوں کی چوٹیوں کے اوپر سے راستہ دکھایا اور دوستوں نے جنگل کے اندر گہرائی میں قدم رکھا۔ جیسے جیسے وہ چلتے گئے، آواز زیادہ اور واضح ہوتی گئی۔ یہ کسی کی مدد کے لیے پکارنے کی آواز تھی۔ انہوں نے جلد ہی ایک چھوٹا سا خرگوش دیکھا جو کنٹوں کی جاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ براہ کرم میری مدد کرو، خرگوش نے روتے ہوئے کہا۔ میں چھپن چھپائی کھیل رہا تھا اور پھنس گیا۔ پریشان نہ ہو، ہم تمہیں نکال لیں گے، بھالو نے اطمینان دلایا۔ اپنے مضبوط پنجوں سے اس نے احتیاط سے کنٹوں کو ہٹایا اور خرگوش کو باہر نکالنے کا راستہ بنایا۔ بہت بہت شکریہ، خرگوش نے خوشی سے کہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے پھنس گیا ہوں۔ یہ ہماری خوشی ہے، شرو نے نرمی سے خرگوش کو کہا۔ آئندہ زیادہ محتاط رہنا۔ جب وہ واپس اپنی پسندیدہ جگہ ندی کے پاس آئے، کالو نے زمین پر کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھو، اس نے خوشی سے کہا، ایک سنہری چابی اٹھاتے ہوئے۔ یہ کس چیز کو کھولتی ہے؟ منو نے جوش سے پوچھا۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے معلوم کرنے کا، بھالو نے کہا۔ چلو خزانے کی تلاش کرتے ہیں۔ کالو نے پھر سے راستہ دکھایا اور وہ سراغوں اور نشانیوں کے پیچھے گئے جو جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہاڑیاں چڑھیں، ندیوں کو عبور کیا اور ایک پرانے عقل مند الو کی پہیلی کا جواب دیا۔ آخر کار وہ ایک بڑے بلوط کے درخت کے نیچے ایک پرانی، بیلوں سے ڈھکی ہوئی صندوق کے پاس پہنچے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ چابی یہاں فٹ ہوگی؟ شرو نے پوچھا۔ منو نے خوشی سے چابی کو تالے میں ڈالا۔ ایک خوشامد کلک کے ساتھ صندوق کھل گیا، جس میں چمکتے ہوئے جواہرات اور سنہری سکے تھے۔ ہم نے کر دکھایا، سب نے خوشی سے کہا، صندوق کے گرد ناچتے ہوئے۔ لیکن انہوں نے خزانہ اپنے لیے رکھنے کے بجائے فیصلہ کیا کہ اسے جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے۔ انہوں نے نئے گھر بنائے، مزید درخت لگائے اور ایک خوبصورت کھیل کا میدان بنایا جہاں سب محفوظ طریقے سے کھیل سکیں۔ اس دن سے بھالو، کالو، شرو اور منو کو جنگل کے ہیروز کے طور پر جانا جانے لگا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمت، ٹیم ورک اور مہربانی سے وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھالو، کالو، شرو اور منو کی مہم جوئی جاری رہی، جن میں اور بھی کہانیاں سنانے اور دوستوں کی مدد کرنے کے لیے تھیں، اس جادوئی جنگل میں جسے وہ گھر کہتے تھے۔